آج کل ہمارے ہاں یہ بہت کثرت سے یہ رواج ہے کہ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، وہ سیاسی حالات ہوں، اقتصادی حالات ہوں یا معاشرتی حالات ہوں، ہماری مجلسوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں. ہماری مجلسیں ان کے تذکروں سے بھری ہوتی ہیں. 4 آدمی بیٹھے ہیں، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بھئی پاکستان تو بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، بھئی پاکستان میں تو فتنے بہت پھیل گئے، اور پاکستان میں تو حکومت ایسی آ گئی ہے، اور سیاست میں فلاں آگے بڑھ گیا ہے، فلاں پیچھے رہ گیا ہے، اور معاشرتی حالات میں بھئی ہمارے ملک میں تو برا حال ہے، بدامنی ہے، امن نہیں ملتا، آدمی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، اور معاشرتی طور پر ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی رشوت کا بازار گرم ہے. کسی دفتر میں جاؤ کام کرنے کے لیے تو لوگ حرام کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب تبصرے ہماری مجلسوں کا موضوع ہیں. اور تو اور یہ بھی کہ بھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں. اسرائیل دیکھو کس طرح امریکہ اسرائیل کو سہارا دے رہا ہے، کس طرح عمران، یہ ساری باتیں ہم مجلسوں میں کرتے ہیں. اور اب تو انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کو، اس نے بھی آنکھیں نکالنے کی سوچنا شروع کر دی ہے. تو یہ ساری باتیں ہم بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. کھانے میں بیٹھیں گے تو یہ بات ہو رہی ہے، 4 آدمی بیٹھے ہیں تو وہاں بات ہو رہی ہے. یہ بتاؤ یہ باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ تبصرے جو ہم حالات حاضرہ پر جو تبصرے کر رہے ہیں، ان سے کیا فائدہ سوائے اس کے کہ مایوسی پیدا ہو، سوائے اس کے کہ انسانوں کی دل خراب ہو؟ کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہی وقت جو تم ان مجلسوں میں ضائع کر رہے ہو، باتیں کر کے ضائع کر رہے ہو، اسی وقت کو اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں خرچ کر دو. یا اللہ، ہمارے ملک کے اندر بدامنی بہت ہو رہی ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے، یا اللہ بدامنی دور فرما دے، امن عطا فرما دے. مانگو اللہ سے. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر رشوت خوری بہت بڑھ گئی ہے، یا اللہ ہمیں اس رشوت خوری سے نجات عطا فرما دے. جو لوگ رشوت کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ جو غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ان کا جو دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہے، یا اللہ اس دشمن کے طاقت کو ختم کر دے. یا اللہ جو انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، یا اللہ اس انڈیا کو، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے. یہی باتیں جو بیٹھ کر مجلس میں کر رہے ہو نا، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے کرو. اللہ سے کہو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یہ حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ان کا ازالہ کرنا. جو کچھ ہے قدرت آپ کی ہے، طاقت آپ کی ہے، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی طاقت نہیں، ساری کائنات آپ کے قبضے قدرت میں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء اور توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یہ سب اللہ میاں سے کہو، یہ باتیں کرو. ہمارے حضرت بالا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے، اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، باتیں کیا کرو. یہ باتیں جو تم مجلس میں بیٹھ کے کر رہے ہو نا، یہ مجلس میں بیٹھ کے کرنے کے بجائے اللہ سے کرو. اب ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جتنے مسائل کا ہم رونا روتے ہیں اور جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں
اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے اور دل لگا کر کبھی اللہ تعالی سے مانگا تو جواب عام طور سے نفی میں آئے گا. کبھی دل لگا کر بیٹھ کر ان چیزوں کو مانگا نہیں اللہ تعالیٰ سے. اپنی ذاتی ضروریات تو کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ بیمار ہو گیا مجھے شفا دے دے، میرے فلاں گھر والے بیمار ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرما دے، اور یا اللہ میری رزق میں تنگی ہو رہی ہے اس میں کچھ عطا عطا فرما. ذاتی حاجات تو شاید مانگ لیتے ہوں، وہ بھی چلو اللہ کا شکر ہے اگر مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو. لیکن وہ اجتماعی حاجتیں جو پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں، ان کے بارے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگا تو جواب نفی میں ملے گا. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. اب یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اب اس وقت ان کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. الحمدللہ جو مجاہد ہیں نا بفضل اللہ سبحانہ و تعالی وہ سلامت ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کی جہادی کارروائیاں جاری ہیں. اسرائیل کو ختم نہیں کر سکا، 1.5 سال سے زیادہ ان کا مقابلہ کرنے کے باوجود، ان پر بمباری کرنے کے باوجود، وحشیانہ بمباری کرنے کے باوجود، ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو، ان کے عزائم کو توڑ نہیں سکا. لیکن کمبخت شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، عورتوں پر کر رہا ہے، بچوں پر کر رہا ہے. تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے منظر آ رہے ہیں. اس کا ہم آپس میں ذکر تو کر رہے ہیں، بھائی ہم سے دیکھا نہیں جاتا جس طرح بچے رو رہے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا جس طرح عورتیں رو رہی ہیں. ارے بھائی دیکھا نہیں جاتا تو مانگو اللہ سے. پہلا کام تو یہ کہ جتنا تم کر سکتے ہو ان کے لیے وہ کرو. ہر آدمی جائزہ لے کہ میں نے کتنے پیسے میں نے فلسطین والوں کے لیے بھیجے، اس 1.5 سال میں نے کچھ بھیجا. اس کو ذرا جائزہ لے کے دیکھو. آپ کہو کہ شاید ہمارے اندر تو استطاعت ہی نہیں تھی. ارے بھائی استطاعت نہیں تھی، 1 روپیہ بھیج سکتے تھے کہ نہیں؟ 1 روپیہ بھی اگر کوئی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کیا اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر 1 روپیہ بھی کوئی بھیجتا ہے، اس کی استطاعت اتنی ہے 1 روپیہ بھیج سکے. وہ شخص جس کی استطاعت 1 روپیہ بھیجنے کی ہے وہ 1 روپیہ بھیجتا ہے وہ، اور جس کی استطاعت 1 لاکھ بھیجنے کی ہے وہ 1 لاکھ بھیجتا ہے وہ. دونوں برابر ہیں اللہ کے ہاں. لیکن چونکہ فکر نہیں بس تبصرے ہیں. بھائی ہمیں تو بہت رونا آتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو اس طریقے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر، بڑا رونا آتا ہے. ہمیں تو جب دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے گھروں کے اندر، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ارے بھائی دیکھا نہیں جاتا، کچھ کرو. تو اس کے لیے کم از کم اپنے پیسے تو خرچ کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذرائع نکالے ہوئے جن کے ذریعے تم اپنی امداد ان تک پہنچا سکتے ہو. الحمدللہ دارالعلوم کی طرف سے بھی بہت اس سلسلے میں انتظام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے بندے اس راستے میں دینا چاہتے ہیں یہاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. تو آپ ساری ان حالات کا رونے کے بجائے یہ دیکھو مجھ سے کیا ہو سکتا تھا، کیا کیا میں نے. یہ نہ سمجھنا
کہ میرا 1 روپیہ جا کے کیا اثر کرے گا. خوب سمجھ لو کہ جو اللہ کے راستے میں جو جانی مالی محنت کی جاتی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک بڑے پتھر کو اپنے دست مبارک سے توڑ رہے ہیں. خندق میں محنت کی جا رہی ہے. آپ کو ایران اور روم کے محلات دکھائے جاتے ہیں کہ ایران کے جو محلات ہیں وہ تمہارے قبضے میں آنے والے ہیں. وہاں تو حالت یہ ہے کہ فقر و فاقے کی حالت ہے. کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں ہے غزوہ خندق کے موقع پر. لیکن پتھر وہاں توڑ رہے ہیں, اثر جا رہا ہے ایران کے بادشاہ کے محلات کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ تو اثر اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ اثر پہنچاتے ہیں. تو پہلے تو میں یہی کہ بھائی مالی جو کچھ کر سکتے ہو مالی مدد کرو, پہنچانے کی کوشش کرو. دوسرا یہ کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے